بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، زمانے قدیم سے جنگیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ جنگوں میں ہمیشہ سے لوگ قیدی بنتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت کردار ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں قیدی بننے والوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ 2 ہجری رمضان مبارک کے مہینے میں بدر کے میدان میں بہت بڑے بڑے مشرک سردار قیدی بن چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز اپنے صحابہ کو یہ حکم جاری فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا جائے، یعنی انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی بھی سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بہترین کھانا کھلاتے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ابو عزیز ایک انصاری صحابی کی قید میں تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہ تھا۔ بدر کے میدان میں نضر بن حارث کے بعد جھنڈا اسی کے پاس تھا۔ یہ اپنی قوم کا بہترین سالار تھا۔ مسلمانوں سے شدید نفرت اور عداوت رکھنے والا یہ شخص ایک نہایت دولت مند ماں کا بیٹا تھا۔ جس انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا اس کا نام ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابو عزیز کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اس کے پاس سے گزرے تو ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اسے اچھی طرح قابو میں کر لو، اس کی ماں بہت مالدار ہے اور تمہیں اس کی رہائی کے عوض بھاری فدیہ دے سکتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ ابو عزیز کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائی، تم میرے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہو کہ اسے اچھی طرح سے قابو کر لینا۔ اس کا خیال تھا کہ میرا بھائی میری سفارش کرے گا، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا، تم میرے بھائی نہیں بلکہ دراصل میرا بھائی تو یہ انصاری صحابی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند روز بعد ہی ابو عزیز کی والدہ نے مکہ مکرمہ والوں سے پوچھا کہ قریشیوں کی طرف سے سب سے زیادہ فدیہ کتنا ادا کیا گیا ہے، تو بتایا گیا کہ اب تک ادا کیے جانے والے فدیے میں 4000 درہم سب سے بڑا فدیہ ہے۔ چنانچہ اس نے 4000 درہم مدینہ منورہ بھجوا کر اپنے بیٹے کو رہا کروا لیا۔ جس انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا تھا وہ تنگ دست ہونے کے باوجود اپنے قیدی کو روٹی کھلاتے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں روٹی خاصی مہنگی اور گراں قدر تھی، مگر کھجوریں عام تھیں۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے ہوتی اور خود وہ کھجوریں کھا کر گزارا کرتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ندامت ہوتی۔ میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا مگر وہ روٹی مجھ کو ہی واپس کر دیتے۔ سامعین اکرام، یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیدیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اس حکم پر اتنے شاندار طریقے سے عمل کیا کہ خود تو کھجوریں کھا لیتے مگر قیدی کو اچھی اور اعلیٰ خوراک دیتے۔ ابو العاص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اسیران بدر میں شامل تھے۔ ان کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ میں پیغام بھیجا کہ اپنے شوہر کا فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے نکاح میں ملنے والا جہیز کا وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو دیا تھا، فدیے کے طور پر بھیج دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو 25 برس پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بے اختیار رو پڑے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار نشانی واپس کر دوں۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح وہ ہار واپس کر دیا گیا
اور ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر آزاد کر دیا گیا۔ اسیران بدر میں ابو عزا عمرو بن عبداللہ بن عثمان نہایت غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی حالت بیان کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس شرط پر کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے رہا کر دیا۔ اسیران بدر میں نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فدیہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں فدیہ دے سکوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نیزے کہاں ہیں جو تم جدہ میں چھوڑ آئے ہو؟ یہ سن کر نوفل بن حارث نے کہا، خدا کی قسم میرے سوا ان نیزوں کا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد میں نوفل بن حارث نے وہ نیزے جن کی تعداد 1000 تھی انہیں فدیے کے طور پر ادا کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رہا کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے ہمیشہ سے آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔